الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بدھ والے دن یہ محفل جو ہوتی ہے، یہ مجلس جو ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پہ ہوتی ہے۔ آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تاکہ نبی علیہ السلام سے محبت ہمارے دلوں میں بڑھے، اتباع سنت کرنا ہمارے لیے آسان ہو، اور قیامت کے دن یہ محبت اور یہ اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے۔ اس لیے اس محفل کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جب اس محفل میں بیٹھا کریں تو درود شریف بھی پڑھا کریں، نبی علیہ السلام کی محبت کو اپنے اوپر ذرا کیفیت کو طاری کرنے کی کوشش کیا کریں بتکلف، اور بہت ہی محبت اور ادب کے ساتھ بیٹھنا ہو، توجہ کے ساتھ سننا ہو، تو اس سے انشاءاللہ العزیز اثرات اچھے آئیں گے۔ ورنہ بیان تو سن لیتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ اور کوشش کیا کریں کہ بھئی سر جو ہے نا وہ سب کے ڈھکے ہوئے ہوں۔ اس کا بڑا تعلق ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، ان کے سر ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے، وہ ایسے ہی چلتے ہیں، لیکن ایمان والوں کے سر ڈھکے ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پگڑی پہن کے رکھی ہے، تو ہمیں ان باتوں کا اس مجلس کی نسبت سے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، یہ تو بھائی ویسے ہی دل میں اللہ کی کتاب کو لیے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ تو جہاں بھی کہیں ہوں، یہ نہ پتہ لگے کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، صاحب قرآن ہیں، ان کا مقام ہے۔ بہرحال ہماری بات چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگرے آتے رہے۔ ان وفود میں بہت سارے واقعات ہوئے، کچھ قرآنی آیات نازل ہوئیں، کو احکامات ملے، بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہے۔ ایک وفد آیا تھا بنی مشفق، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فجر کی نماز کے بعد حاضر ہوا۔ اس دن نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا ہوا تھا اور ایک طویل و عریض خطبہ دیا، جو غالباً فجر سے لے کے ظہر پھر عصر تک رہا، بہت طویل، جس میں نبی علیہ السلام نے قیامت تک اور قیامت کے بہت سارے جنت اور جہنم کے احوال خوب تفصیل سے بیان فرمائے۔ اور ان لوگوں کو نبی علیہ السلام نے پھر بعد میں فارغ ہو کے بیعت کیا، یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک وفد آیا تھا بنی فزارہ کا، وفد بنی فزارہ، یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر 9 ہجری میں آیا۔ بنو فزارہ کے تقریباً اس وفد میں 14 لوگ تھے یا 20 لوگ تھے۔ انہوں نے آ کے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی تمہارے علاقوں کا کیا حال ہے، جہاں تمہاری بستیاں ہیں وہاں کا کیا حال احوال ہے، سناؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں اس وقت اتنا سخت قحط ہے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے بس مرنے کے قریب ہو چکے ہیں، ناقابل برداشت ہے، آپ بارش کی دعا فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ جمعے کا دن تھا، تو وہ لوگ چلے گئے۔ اللہ کی شان، اگلے جمعے کو ایک اور شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے۔ وہ جو گزشتہ جمعے کو دعا کروائی تھی بارش کے ہونے کی، وہ دن اور آج کا دن بارش رکی ہی نہیں، اب تو اتنی بارش ہو گئی ہے کہ بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس بارش کو پہاڑوں میں دور بھیج دے، بستیوں سے ہٹا لے، اور ہماری جو کھیتیاں ہیں ان سے ہٹا لے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کر دی، اور وہ بارش اسی وقت پھر ختم بھی ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک وفد تھا بنی اسد کا، یہ لوگ ذرا
عاجزی لے کے نہیں آئے تھے، اور حالات تھے ان کے۔ سورہ حجرات میں بعض آیات ہیں آخر کی جن میں ان کا تذکرہ ہے۔ ان کے ہاں قحط سالی تھی، تنگی میں تھے، اور انہیں پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بہت سخی ہیں، سب کو مال دیتے ہیں، مہمانوں کو بھی دیتے ہیں، جو وفد آتے ہیں جاتے ہوئے تحائف ملتے ہیں، زاد راہ بھی دیتے ہیں، اور کوئی غریب ہو اپنی پریشانی بیان کرے تو نبی علیہ السلام مال خوب دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ سے، صدقات سے، عطیہ ہدایہ سے۔ تو تنگی میں تھے بڑے، خیر یہ سفر کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، مسلمان تو ہوئے لیکن پھر بڑا ہی احسان جتلایا، کہنے لگے کہ جی لوگ تو اتنی لڑائیوں کے بعد مسلمان ہوتے ہیں اور اتنے آپ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں اور آپ کو اتنی مشکلات ہوتی ہیں، ہم تو خود ہی آ گئے اور آگے ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ گویا کہ احسان جتلانے لگے۔ تو نبی علیہ السلام کے اوپر جب انہوں نے احسان جتلایا، اللہ رب العزت نے تو قرآن اتار دیا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم۔ فرمایا اے محبوب، یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، آپ فرما دیجئے ان سے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اگر تم اسلام میں سچے ہو تو۔ بھئی اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، دین کا، دنیا کا اور آخرت کا، قبر کا، سارا فائدہ تمہارا۔ نہ پڑھتے تو اللہ اور اس کے رسول کا کیا نقصان تھا، اور جتنی دنیا نے نہیں پڑھا تو اللہ کا کیا نقصان ہے، نقصان تو ان کا اپنا ہے۔ تو یہ تم احسان مت جتلاؤ کہ تم آئے ہو، وہ جو لے کر تمہیں یہاں آیا اس کا شکر ادا کرو۔ یہی معاملہ آج بعض ہمارے ساتھی بھی کرتے ہیں کہ جی بڑا بزی رہتا ہوں، بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر آیا ہوں، بڑی مصروفیات ہیں، آپ کو کیا پتہ آج کل آنا کیسا مشکل ہوتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، بس آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو احسان جتلانے والوں کی تو کلاس لی جاتی ہے کہ جب انہوں نے احسان جتلایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہ بھئی کیا بات ہے، کس بات کا احسان جتا رہے ہو ہمارے نبی کے اوپر۔ تو اگر مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت دین کے کسی کام کی توفیق دے دے، ہمیں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ آپ نے کتنی مہربانی فرمائی، ہمیں قبول کر لیا۔ تو ہمارا احسان نہیں، اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک وفد آیا بنی بحرا کا، 13 آدمی آئے تھے، اور مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اس وفد کا قیام رہا۔ مہمان نوازی کے لیے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آنے سے پہلے ہی ایک بڑے پیالے کے اندر ایک اسپیشل جو ہے نا سویٹ ڈش تیار کی، کھانا تیار کیا، حیث اس کو کہتے ہیں، حیث۔ گلدستہ سنت جلد 1 میری ہی کتاب ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے کیا کھایا، کن برتنوں میں کھایا، اس کی تفصیلات بہت موجود ہیں۔ اگر وہ آپ لوگ حاصل کر لیں اور اس کو پڑھیں تو بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ میں بہت سارے دوستوں کو یہ کہتا رہتا ہوں، خاص طور سے جن کے ہوٹل ہیں یا شادی ہال ہیں، کھانے پینے سے متعلق ہیں، تو ان کے لیے میری ایک خواہش ہے کہ آواز ان کو پہنچا دی جائے کہ بھئی آپ کے ریسٹورنٹ میں، آپ کے میرج ہال میں، بینکیٹ ہال میں اور آپ کے ہوٹل میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، پاکستانی ڈشیں بھی ہیں اور جناب چائنیز بھی ہیں، اٹیلین بھی ہیں، رشین سیلڈ آپ کھلاتے ہیں، اور اچار آپ شکارپور کا کھلاتے ہیں، اور جی فلانی چیز حیدرآباد کی، اور فلانی چیز جو ہے بریانی کراچی کی، اور چائے کوئٹہ کی، اور چنے کابل کے، اور اس کے علاوہ پشاوری وہ کعبہ بھی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے جی مختلف شہروں کی مختلف ڈشیں ہوتی ہیں، عام سہارنپور کے، تو دنیا بھر کی چیزیں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ ارے خدا کے بندو، ایک سنت مینیو بھی بنا لو پیسے لو لوگوں سے۔ آپ کے پاس مینیو کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ یہ وہ ڈشیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا ہے۔ اگر یہ
شادی ہال والے، ریسٹورنٹ والے اگر اپنے مینیو میں دنیا بھر کی چیزیں لکھتے ہیں، اگر نبی علیہ السلام کی چیزیں بھی لکھ لیں، اگلے نے تو پیسے دے کے ہی لینی ہے نا، لیکن سنت کو پروموٹ کرنے والے تو بنے۔ نبی علیہ السلام نے سرید کھایا، جو چیزیں کھائیں تو ہم اس کو، ہمیں پتہ تو ہو، ہم اپنے گھروں میں بھی استعمال کریں۔ تو گلدستہ سنت جلد 1، اس میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ حضور نے کیا کھایا، تو ہم بھی وہ کھائیں، صحت بنے گی انشاءاللہ اور ثواب الگ ملے گا۔ تو خیر انہوں نے حیث تیار کیا۔ حیث ایک ڈش ہے بڑی اسپیشل، کھجور اور پنیر کو ملا کے بنائی جاتی ہے۔ انہوں نے جناب 13 آدمی تھے جو آئے اور زیادہ تیار کیا کہ بھی یہ بھی کھائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، نبی علیہ السلام کو بھی بھیجیں گے، تو خوب اچھے طریقے سے انہوں نے تیار کر لیا کہ بھی ایک وقت کا ان کا بڑا VIP انتظام ہو جائے۔ اب ان لوگوں نے خوب سیر ہو کے کھایا، مزہ آیا بڑا، ان کو شوق سے کھایا۔ اس کے بعد حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو پیالہ تھا نا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ جب گھر کے مہمانوں نے کھایا تو بعد میں باہر بھیج دیا کہ آپ بھی کھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں سے نوش فرمایا، خوب کھایا، اور اس کے بعد اہل بیت کو، اپنے اہل بیت اطہار گھر میں جو لوگ تھے ان کو کھلایا، اور اس کے بعد دعاؤں کے ساتھ وہ برتن واپس بھیج دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ جتنے دن وہ وفد رہا، دن میں 2 مرتبہ اسی پیالے میں سے کھاتا رہا، ڈالنے کی کچھ ضرورت نہ ہی، غیب سے انتظام ہوتا رہا۔ وہ کھاتے رہے، صبح بھی کھاتے، شام بھی کھاتے، مزیدار ڈش تھی۔ کئی دن کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ذرا ایک بات تو بتاؤ۔ حضرت مقداد سے کہنے لگے، میزبان سے، ہم نے تو سنا تھا مدینہ میں تو اتنی وسائل نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، آپ اتنی اچھی قیمتی ڈش ہمیں صبح بھی کھلا رہے ہیں، شام بھی کھلا رہے ہیں اور خوب کھلا رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے پاس تو رپورٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور یہ تو وہ ڈش ہے جو ہم بھی اپنے گھر میں رہتے ہوئے روزانہ نہیں کھا سکتے۔ اب حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو بتایا کہ بھی دیکھو میں نے تو ایک دفعہ کے لیے بنایا تھا کہ آپ لوگ بھی کھا لو، کہ نبی علیہ السلام کو بھی بھیج دیں گے، ہم بھی کھا لیں گے، چلو ایک دفعہ ذرا اچھا کام ہو جائے۔ وہ تو نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا، آپ نے اسی پیالے میں ہاتھ مبارک ڈال کے کھانا کھایا، دعا فرما دی، واپس بھیج دیا۔ وہ دن اور آج کا دن ختم ہی نہیں ہو رہا، آپ بھی کھا رہے ہو، میں بھی کھا رہا ہوں، تو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ یہ تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت ہے۔ خیر یہ واقعہ سن کے ان کے ایمان میں اور یقین میں بہت اضافہ ہوا، بہت خوش ہوئے۔ بہرحال بھی کچھ دن ٹھہرے، اور جتنے ٹھہرے اسی سے کھاتے رہے۔ خیر انہوں نے نبی علیہ السلام سے دین کے مسائل سیکھے، پھر اپنے گھروں کو روانہ ہوئے، اور چلتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ان کو راستے میں استعمال کے لیے زاد راہ بھی دیا، ضرورت کی چیزیں بھی دیں، اور کچھ انعامات اور تحائف بھی دیے۔ زاد راہ دیا، ابھی آپ سنیں گے، اور بھی جو وفد آتے تھے آپ واپسی کا کچھ سامان ان کو ضرور دیا کرتے تھے۔ مثلا آج ہم اس سنت پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ بھئی ایک ہمارے گھر میں مہمان آیا کراچی سے یا راول پنڈی سے، پشاور سے، ملتان سے، کسی دوسرے شہر سے۔ اب انہوں نے بائی روڈ اپنی گاڑی پہ یا بائی بس یا ٹرین پہ جانا ہے، تو ہم ان کو کچھ نہ کچھ ایک لفافہ کو بنا کے، کچھ ان کو ٹفن کو چیز بنا کے دے دیں کہ جی آپ کے راستے میں کھانے پینے میں کہ کام آئے گا۔ تو یہ سنت ہے۔ تو سنت کی نیت سے آنے والے مہمانوں کو جاتے ہوئے کچھ دے دینا، یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام سب کا خیال کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ خیال ضرور کر لیا کریں۔ دیکھیں مہمان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، تو وہ جہاں تک جانا ہوتا ہے اپنے انتظامات کو کر کے نکلتا ہے۔ اب 2-4 دن یہاں رہا، اب یہ اس کا گھر تو نہیں، اس نے تو واپس جانا ہے، اس کے لیے اہتمام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میزبان اگر اہتمام کر دے، اس کے لیے آسانی بھی ہو گئی، مدد بھی ہو گئی، احسان بھی ہو گیا، سنت بھی ہو گئی، فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک وفد ہے، وفد عذرا کا۔ عذرا یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ یہ ماہ صفر 9 ہجری میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے 12 آدمی۔ آپ نے ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہا، ویلکم کیا، اور ان لوگوں سے پوچھا، خیر خیریت لی۔ پھر ان لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام کے بارے میں تفصیلات پوچھیں، فرائض اور احکامات دریافت کیے۔ نبی علیہ السلام نے بہت تفصیل سے آگاہ کیا،
ان لوگوں نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے جتنی بات کہی، جو ایمان کی دعوت دی، آپ نے اسلام کو پیش کیا، ہم نے سارے کو قبول کیا، ہم دل و جان سے آپ کے مددگار ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم لوگ شام جاتے ہیں، وہاں عیسائی حکومت ہے، ہرقل کے لوگ رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں احکامات دے دیجئے، کوئی وحی، کوئی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب شام فتح ہو جائے گا اور یہ ہرقل وہاں سے بھاگ جائے گا، یہ علاقہ مسلمانوں کو ملے گا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ کاہنوں سے جا کے سوالات مت کیا کرو، نجومیوں سے، کاہنوں سے جا کے یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا ستارہ کہاں پہ ہے، بڑا شوق ہوتا ہے نا دیکھنے کا کہ یہ آئندہ ہفتہ کیسے گزرے گا، ہمارا ستارہ اس وقت کہاں ہے، گردش کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کہیں ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں، ذرا میرا ہاتھ تو دیکھیں۔ آپ کو ویسی ایک بات بتا دیتا ہوں، الحمدللہ ہمارے بڑوں کا عقیدہ بالکل ٹھیک۔ میرے دادا ٹوٹل 3 بھائی تھے۔ میرے جو دادا تھے شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق تھا مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کے بڑے بھائی تھے شیخ محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق تھا حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کے جو بڑے بھائی تھے، جو تینوں میں سب سے بڑے تھے، شیخ محمد یامین رحمۃ اللہ علیہ، جامع شرفیہ لاہور بنانے میں یہ بڑی جو جگہ ہے فیروزپور روڈ والی، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو ان کا نام تھا شیخ محمد یامین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق تھا حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ سے۔ جامع شرفیہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب سے جا کے جو مرضی جا کے پوچھ لیں، ان سے کہا شیخ یامین صاحب کا ذرا بتا دیں، بتا دیں گے انشاءاللہ۔ تو عقیدہ سب کا ٹھیک تھا، لیکن ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں شیخ محمد یامین رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کا انتقال ہوا تھا 1961 یا 62 میں۔ تو انہوں نے نا ویسے ہی کسی کو کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں ہیں، لگتا ہے کہ آپ کی عمر جو ہے نا وہ چھوٹی ہے اور میری لکیریں بڑی ہے، میری بڑی ہوگی۔ ان کا انتقال 1961 میں ہو گیا، دوسروں کا انتقال ان کے بہت عرصے کے بعد، کم سے کم 20-22 سال بعد ہوا۔ وہ ایک آپس میں کوئی بات چیت چل رہی تھی، تو کچھ انہوں نے کہا بھئی تم تو جلدی چلے جاؤ گے، ویسی مذاق کی بات تھی۔ اللہ نے اس مذاق کی بات کو بھی غلط کر کے دکھا دیا کہ موت کا وقت کوئی نہیں جانتا، کوئی لکیر نہیں، کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں، یہ اللہ ہی کے کام ہے جس کو جب چاہے بلائے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس مت جانا، ان سے مت پوچھا کرو کہ کل کیا ہوگا، اور فرمایا کہ یہ لوگ جو قربانیاں کرتے ہیں غیر اللہ کے نام کی ہوتی ہیں، غیر اللہ کے نام کی قربانی مت کھانا۔ ہاں عید الاضحیٰ کی قربانی ہو جو اللہ کے نام کی گئی ہو وہ کھاؤ۔ تو بہرحال یہ لوگ کچھ دن مدینہ طیبہ میں رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پھر وہ زاد راہ اور کچھ تحائف دے کے روانہ فرمایا دعاؤں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک اور وفد آیا، وفد اس کا نام ہے بلی۔ یہ ربیع الاول 9 ہجری میں آیا، اسلام قبول کیا اور صرف 3 دن مدینہ طیبہ میں رہا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی شخص دنیا کا کسی اور مذہب پر مرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، فی النار۔ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے آپ لوگوں کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، ورنہ اصل بات یہ ہے جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر مریا وہ جہنم میں جائے گا۔ خیر جو وفد کے رئیس تھے ابو الضبیب ان کا نام تھا، انہوں نے پوچھا کیا مہمان نوازی میں بھی کوئی اجر ہے؟ اصل میں ان کو لوگوں کی مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا، مہمانوں کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے اس شوق سے متعلق، عادت سے متعلق پوچھا کیا یہ بھی کوئی اجر کی افادہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یقیناً اجر کی بات ہے، کسی غریب کو کھلاؤ یا کسی امیر کو کھلاؤ، یہ تمہارے لیے صدقہ اور اجر ہے۔ یعنی مہمان نوازی کرو کسی کی بھی، یا کسی کی کوئی بھی مدد کرو گے تمہارے لیے وہ ثواب ہے، صدقہ ہے۔ انہوں نے پوچھا مہمان نوازی کتنے دن تک؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دن تک، اس کے بعد صدقہ ہے۔ وہ فرمایا کہ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ میزبان کو تنگی میں ڈالے۔
تو یہ 3 دن ان کا قیام رہا، اس کے بعد پھر واپس گیا اور نبی علیہ السلام نے ان کو زاد راہ بھی عطا فرمایا اور انعامات بھی دیے۔ اس کے علاوہ ایک وفد آیا تھا بنی مرہ، یہ بنی مرہ کے 13 آدمی آئے تھے مدینہ طیبہ، اور ان کا سردار تھے حارث ابن عوف، یہ بھی شامل تھے، یہ بھی آئے تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اسلام قبول کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں قحط کی بڑی پریشانی ہے، تو دعا فرما دیجئے بارش کے لیے، اور ویسے بھی ہمارا تعلق یہ ہے کہ لوئی بن غالب جو اوپر جا کے آپ کے شجر نسب میں آتا ہے تو ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، تو ہم آپ ہی کے ہوئے نا، کہ کافی اوپر جا کے ہمارا حسب نسب ایک ہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی بات سن کے مسکرائے اور بارش کی دعائیں دی نبی علیہ السلام نے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر شخص کو 400 درہم انعام اور تحفے کے طور پر عطا کریں، اور جو سردار تھے حارث ابن عوف ان کو 480 درہم 12 اوقیہ چاندی جو ہے وہ دی گئی۔ اچھا خیر، یہ لوگ کلمہ بھی پڑھا، دعائیں بھی کروائیں، اپنی قحط سالی کے لیے بھی دعائیں کروائیں، اور یہ لوگ واپس ہوئے۔ اب ان کا مدینہ طیبہ سے اپنے علاقے مرہ تک، بنی مرہ تک جہاں ان کے قبیلے تھے، جتنا ٹائم تھا اتنے دن لگے، مثلا 5 دن یا 8 دن 10 دن جو بھی سفر تھا۔ اتنے دن بعد جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ہریالی ہے، جب گئے تھے تو قحط سالی تھی، اب پہنچے تو ہریالی ہے۔ انہوں نے حالات سنائے اور بتایا کہ اتنے دن پہلے ہم نے نبی علیہ السلام سے دعا کروائی تھی، تو لوگوں نے بتایا اسی وقت ہی یہ بارش ہوئی تھی۔ ادھر انہوں نے دعا کے لیے نبی علیہ السلام سے درخواست کی، آپ کے ہاتھ اٹھے، ادھر اللہ رب العزت نے ان کے علاقوں میں بارش فرما دی اپنی رحمت سے۔ اس کے علاوہ ایک وفد آیا خولان کا، ایک بزرگ گزرے تابعی ابو مسلم خولانی، ختم نبوت کے حوالے سے ان کا بڑا زبردست واقعہ ہے۔ تو خولان ایک علاقہ تھا، یہ شعبان 10 ہجری میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور 10 ہی لوگ تھے، 10 ہجری میں آئے، 10 ہی لوگ تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں، اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تک آنے میں راستے میں بڑی مشقتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، کہیں زمین سخت تھی، کہیں نرم تھی، اور کچھ اور بھی معاملات تھے، تو ہم جو ہے نا بڑی مشقت سے آپ کے پاس پہنچے ہیں، اور یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ملاقات کا وقت دے دیا، آپ کی ملاقات کے لیے یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی تکلیفوں کے باوجود بہرحال یہاں پہنچا دیا، اور ہم بڑے شکر گزار ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو تم نے اپنی سفر کی مشقتوں کا ذکر کیا تو تمہارے اونٹوں نے جتنے قدم چلے ہیں ہر قدم پہ تمہیں نیکی، ہر پریشانی پہ تمہارے لیے اجر، اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے میری ملاقات کا ذکر کیا تو یاد رکھو جو شخص مدینہ طیبہ میں میری زیارت کرے گا قیامت کے دن اسے میری امان بھی ملے گی اور وہ میری پناہ میں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت کے دن میرا ساتھی ہمسایہ ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ خولان کے بت کا کیا بنا؟ انس اس کا نام تھا، کہ کیا بنا اس کا؟ انس کیا بنا اس کا؟ انہوں نے کہا کہ سب لوگ چھوڑ چکے ہیں، چند بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں ہیں جو اس کے پاس جاتے ہیں، باقی اب اسے کوئی نہیں پوچھتا، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جیسے ہی واپس جائیں گے سب سے پہلے جا کے اس کو گرائیں گے۔ تو خیر یہ لوگ بھی چند دن رہے، نبی علیہ السلام نے ان کو دین کے فرائض سکھائے اور نصیحت فرمائی۔ جب نصیحت فرمائی تو فرمایا وعدہ پورا کرنا، امانت ادا کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، کسی کے اوپر ظلم مت کرنا۔ اور یہ لوگ واپس چلے گئے اور جاتے ہی اپنے وعدے کو پورا کیا اور وہاں جا کے اس بت کو گرا دیا، توڑ دیا۔ یہاں ایک بات سمجھانے کی ہے بڑی پیاری، سمجھنے کی ہے بڑی اچھی۔ بنی اسد کا جو وفد آیا تھا انہوں نے آگے احسان جتلایا تھا کہ جی ہم تو آئے ہیں احسان کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تکلیفیں تو بتائیں کہ ہم اتنی مشقتوں سے آئے ہیں، لیکن آپ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق دی، ہم شکر گزار ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیا؟ ان کو ڈانٹ پلا دی، کس بات کا احسان جتاتے ہو؟ بھئی آنے میں تکلیفیں تو ان کو بھی ہوئی ہوں گی نا، کہ بغیر تکلیف کے آگے ہوں گے؟ تکلیف تو ہوتی ہے، سفر کی مشقت ہے، اور تکلیفیں ان کو بھی ہوئیں، انہوں نے تکلیفوں کا ذکر بھی کیا، لیکن کس انداز سے کیا؟ وہ احسان جتلانے کا معاملہ تھا، اور یہ احسان مند ہونے کا معاملہ تھا۔
وہاں ناز تھا، یہاں نیاز تھی، عاجزی تھی۔ تو اللہ کے محبوب نے کیسی قدردانی کی، ہر قدم پر اجر، ہر تکلیف پر اجر، اور میری ملاقات جس محبت سے تم آئے ہو، ارے قیامت کے دن میرا ساتھ تمہیں مل جائے۔ یہ دو باتیں ہوتی ہیں، ہم کہیں جائیں بڑوں کے پاس جا کے اپنا احسان جتلائیں، اور کہیں عاجزی ہو، نرمی ہو، سر جھکا ہوا ہو، ان کو بڑا مانیں، ان کا احسان مانیں، تو پھر دعائیں بھی لیں، توجہات بھی لیں، بہت کچھ لیں۔ اب یہ عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اگر کوئی عقل مند ہے تو۔ اس کے بعد ایک وفد آیا، وفد محارب۔ اس وفد میں 10 افراد تھے، جن میں سوا ابن حارث اور ان کے بیٹے خزیمہ ابن سوا بھی تھے۔ اس دفعہ جو وفد آئے نا، ان کو رملہ ابن حارث کے مکان پر ٹھہرایا گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے ان کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، کبھی ایک وفد آتا، مسجد نبوی میں ٹھہرا لیا جاتا، کبھی کسی صحابی کے گھر، کبھی کسی صحابی کے گھر، لوگ اپنے گھر پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ اس دفعہ ہمیں خدمت کا موقع ملے۔ تو کچھ لوگ کھانا پینا اپنی طرف سے کرتے، جو اپنی طرف سے کھانا پینا نہ کر سکتے وہ گھر دے دیتے کہ رہائش ہمارے یہاں ہو جائے، کھانے کا انتظام جو ہے وہ نبی علیہ السلام اپنے ذمے لے لیں یا کوئی اور صحابی ذمے لے لیں۔ تو اس طریقے سے مل جل کے یہ کام کیے جاتے تھے۔ یہ محارب کے لوگ جو تھے نا، یہ سب سے زیادہ بدخلق، بد زبان اور سخت دل تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ بڑے بدخلق اور سخت دل قسم کا قبیلہ ہے یہ۔ ان کے اندر ایک شخص تھا جو بڑا سخت گیر تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا، پوچھا میں نے لگتا ہے کہ دیکھا ہے، تم سے ملاقات کوئی ہوئی ہے؟ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، مجھے یاد ہے وہ ملاقات، آپ نے بھی میرے چہرے کو کچھ پہچانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، ہجرت سے پہلے عکاظ کے میلے میں آپ آئے تھے، اور دنیا مختلف قبائل کو آپ دعوت دیتے تھے، آپ میرے پاس بھی آئے تھے، اور آپ نے ہمارے قبیلے محارب کو بھی دعوت دی تھی، اور میں آپ کے ساتھ بڑی سختی سے، بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے پیش آیا تھا، اور آج میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے، آج میں آپ کے قدموں میں پڑا ہوں، جو حکم فرمائیں۔ دعا کریں اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے جو میں نے آپ کے ساتھ اس وقت بدتمیزی کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کا لانا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے سردار جو تھے نا سوا ابن حارث، ان کے بیٹے خزیمہ کو پاس بلایا، ان کی پیشانی پہ ایسے ہاتھ پھیرا، مطلب پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، مجھے حدیث میں یہ تو نہیں پہلے ایسے پھیرا کہ ایسے پھیرا، میرا ان کی پیشانی پہ جب ہاتھ پھیرا، پیشانی منور ہو گئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو انعامات بھی دیے، اور یہ لوگ بھی پھر دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وفد آیا تھا، وفد صدا۔ تو یہ جعرانہ سے واپسی پہ 8 ہجری میں نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک صحابی تھے مہاجر ابن ابی امیہ، ان کو صنعاء کی طرف، یمن کی طرف بھیجا۔ زیاد ابن لبید کو حضر موت کی جانب بھیجا، اور قیس ابن سعد ابن عبادہ کو 400 سواروں کے ہمراہ قنات کی طرف بھیجا، اور قیس کو یہ فرمایا کہ بھئی آپ جاتے ہوئے صدا کے مقام سے بھی گزریں اور وہاں کے لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیں۔ جو صدا کے جو رئیس تھے نا، زیاد ابن حارث، ان کو پتہ لگا مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، تو یہ اپنے 15 لوگ لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس کوئی لشکر نہ بھیجیے، اور ہم تو مطیع اور فرمانبردار ہیں اور کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سب کو کلمہ پڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم واپس جا کے اپنی پوری قوم کو بھی دعوت دیں گے، اور بعد میں پوری قوم ان کی مسلمان ہو گئی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے ان سے ایک سفر میں آذان بھی دلوائی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے یہاں ایک کنواں ہے جو گرمیوں میں خشک ہو جاتا ہے اور سردیوں میں پانی ہوتا ہے۔ حالانکہ گرمی میں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے سردی سے، وہ گرمیوں میں پانی نہیں دیتا، سردیوں میں پانی ہوتا ہے۔ اگر اس میں جو ہے وہ کچھ پانی کا انتظام ہو جائے تو ہمارے بڑے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، 7 کنکریاں منگوائیں، چھوٹے چھوٹے کنکر، اور ان کو ہاتھ میں لے کے ایسے ملا، ساتوں کو اچھے طریقے سے ہر طرف سے ان کو یوں مل کے ان کو دے دی۔ فرمایا کہ یہ 7 کنکریاں لے جاؤ، اس کنویں پہ جا کے ایک ایک کر کے ساتوں ڈالنا، اکٹھی نہ ڈال دینا، پہلے ایک ڈالنا پھر دوسری ساتوں ڈال دینا۔
تو یہ لوگ جب گئے، حضرت زیاد جو ان کے سردار تھے وہ گئے، ان کا بیان ہے کہ ہم گئے اور ہم نے جا کے 7 کنکریاں ایک ایک کر کے جب ڈالیں تو اس کے بعد پانی گرمی میں بھی نکل آیا، اور ایسا پانی آیا پھر کبھی ہماری زندگی میں وہ خشکی نہ ہوا، آج تک وہ پانی دے رہا ہے۔ یہ بھی عجیب اللہ کی رحمت ہوتی ہے، سیکھنے کی معرفت کی باتیں۔ آپ دعا بھی تو کر سکتے تھے، کنکریاں کیوں دیں؟ تو اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں۔ تو بہت سارے مشائخ جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ تصوف میں اس قسم کے اعمال آ جاتے ہیں، باتیں آ جاتی ہیں، جیسے قلب پر انگلی لگانا، توجہات دینا، تو یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں ان کی کڑی اور لڑی جا کے ملتی نبی علیہ السلام سے ہی ہے۔ خیر یہ لوگ بیعت کر گئے، اس کے بعد واپس ہوئے اور پورا قبیلہ اسلام لے آیا۔ پھر حجۃ الوداع میں حج کے موقع پہ اس قبیلے کے 100 لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حج نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ ایک وفد آیا تھا رمضان المبارک 10 ہجری میں بنی غسان کا، یہ 3 افراد تھے ٹوٹل۔ انہوں نے آگے اسلام قبول کیا، چند روز رہے، پھر نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں اس کا خطرہ ہے کہ ہماری قوم اس کو قبول کرے نہ کرے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو چھپائے رکھیں، کیونکہ قوم کے اندر مخالفت کی ہوا تھی۔ خیر یہ چلے گئے اور اپنے ایمان کو خفیہ ہی انہوں نے رکھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بھی تحائف دیے، واپس ہو گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے اپنی کوشش کی لیکن ان کو خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، تو ان 3 میں سے 2 کا انتقال تو ہو گیا تھا۔ جو تیسرے تھے جن کی زندگی لمبی رہی، جب حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے غسان کو فتح کیا تو اس وقت ان کی ملاقات ان سے ہوئی۔ غسان اصل کے اندر ایک کنویں کا نام تھا اور ازد قبیلہ وہاں رہتا تھا۔ حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے۔ شوال 10 ہجری میں سلامان کا ایک وفد آیا، سلامان علاقے کا نام ہے، تو یہ 7 افراد تھے۔ جب یہ مسجد نبی پہنچے تو نبی علیہ السلام جنازے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے سلام کیا، پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگ تو کلمہ پڑھنے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور سلامان کے لوگ ہیں، اسلام قبول کرنے آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت صوبان جو ان کے غلام تھے فرمایا، نبی علیہ السلام کے غلام خادم، کہ صوبان ان کو وہیں ٹھہراؤ جہاں باقی وفد ہم لوگ ٹھہراتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ظہر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام اپنے حجرے اور ممبر کے درمیان یعنی ریاض الجنہ میں بیٹھے اور ارکان وفد میں سے حضرت حبیب ابن عمر سے پوچھا، ان کو بلایا، ان کو سب کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کے وفد میں سے ایک صاحب تھے حبیب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ یا رسول اللہ کلمہ ہم پڑھ چکے، اسلام لا چکے، اب اسلام لانے کے بعد سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ توجہ سے سنیے آقا کا جواب، فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھنا، یہ بہترین عمل ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا علاقہ بڑا قحط والا ہے، پریشانیاں ہیں، بارشیں نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ان لوگوں کو گھروں پہ اور کھیتوں پہ، زمینوں پہ بارش عطا فرما۔ 3 دن تک یہ رہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت کھانے پینے کی کرتے رہے۔ واپسی پہ ہر شخص کو 200 درہم یعنی 5 اوقیہ چاندی ہدیہ کی گئی۔ اور یہ لوگ بھی جب واپس ہوئے تو دیکھا علاقے میں تو سرسبزی نظر آ رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ جس دن انہوں نے نبی علیہ السلام سے دعا کروائی تھی اسی دن وہاں بارش ہوئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک وفد آیا تھا بنی عبس، اس میں 9 افراد تھے۔ یہ سب لوگ آگے مسلمان ہو گئے، اسلام کو بھی انہوں نے قبول کیا اور دین کو سیکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ یہ جب لے گئے تو معلم کو بھی ایک ساتھ بھیجا دین سکھانے کے لیے، ایک ساتھی کو بھیجا کہ بھی جائیے ان کو دین سکھائیے۔ یہ لوگ جب چلے گئے نا تو ان میں سے 3 واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ آپ کے معلم نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ جو ہجرت نہیں کرے گا اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، ہجرت تو بڑی ضروری ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ ہمارا ذریعہ معاش تو زمین اور مویشی ہے، کیا ہم انہیں بیچ دیں، ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں؟ اب کیا کریں ہم؟ رسول اللہ، تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں تم رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔
رمضان 10 ہجری میں ایک وفد آیا، وفد غامد قبیلے کے لوگ تھے۔ یہ 10 افراد آئے تھے، 10۔ ان کو بقیع کے علاقے میں ٹھہرایا گیا۔ جب یہ نبی علیہ السلام سے مل کر آئے تو آقا نے ان سے بات چیت کے دوران پوچھا کہ بھئی تمہارا مال اسباب کدھر ہے؟ انہوں نے کہا بھئی پیچھے ہے، کہ اس کی نگرانی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایک نوجوان بچے کو، اپنے لڑکے کو چھوڑ کر آئیں، وہ وہاں پہ اس کی حفاظت کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی وہ تمہارا نگران جو لڑکا تھا وہ تو سو گیا، اسے نیند آ گئی، اور وہاں ایک تھیلا بھی تھا تمہارے سامان میں، وہ تو کوئی چور لے کے چلا گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ تو تھیلا میرا ہے، میرا نقصان ہو گیا۔ ابھی بات چیت چل رہی تھی، تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تھیلا واپس آ گیا۔ خیر یہ اسلام قبول کیا، واپس چلے گیا۔ جب اپنی جگہ پہ پہنچے تو جا کے لڑکے سے پوچھا ہاں بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے نیند آ گئی تھی، میں سو گیا، ایک آدمی تھیلا لے کے بھاگ گیا تھا، پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے دوڑ لگائی اس کے پیچھے، ایک جگہ وہ مجھے بندہ مل گیا، مجھے دیکھ کے وہ بھاگ گیا، قریب میں نے دیکھا تو زمین کھدی ایسی جیسے تازہ کسی نے کچھ چیز اندر رکھی ہو، کچھ اثرات تھے، اس کا کام ابھی پورا نہیں تھا، یہ پہلے پہنچ کے کہتے ہیں پھر میں نے وہ مٹی کھودی تو وہ تھیلا پورا نکل آیا، پھر میں نے کندھے پہ رکھا، واپس لے آیا، یہ رہا تھیلا۔ انہوں نے جب یہ بات ساری سنی تو ان کے ایمان اور یقین میں اور اضافہ ہو گیا کہ بھئی تھیلا ہمارا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی خدمت میں مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کو چوری کی بھی خبر ہو گئی، واپسی کی بھی خبر ہو گئی، تو یہ تو وحی کے ذریعے ہوتی ہے، ہی ہو سکتی ہے، اور کیا اس کا اور سورس ہوگا؟ تو وہ لوگ بھی اس بات سے بہت خوش ہوئے، اور خیر انہوں نے نبی علیہ السلام سے پھر درخواست کی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا، انہوں نے ان کو قرآن سکھانے کے لیے، قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے جو ہے نا وہ محنت کی اور ان کو دین سکھایا۔ پھر جب یہ واپس جانے لگے تو ان کو بھی زاد راہ اور تحائف وغیرہ عطا کیے گئے۔ ایک وفد آیا ازد، یہ بڑا عجیب مزیدار اس میں سننے والی باتیں ہیں۔ ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 7 تھی، 7۔ تو اس وفد کے امیر تھے خالد ابن عبداللہ، یمن کا یہ وفد تھا، ازد قبیلے کا۔ جب یہ لوگ یہاں آئے ہیں اور ان کے جو میزبان تھے فرزہ ابن عمر، ان کے گھر میں یہ وفد ٹھہرا ان 7 لوگوں کا، اور 10 دن تک ان کا مدینہ طیبہ میں قیام رہا۔ اب یہ 7 لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں وفد جب حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم لوگ مسلمان ہو یا کافر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مومن ہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ دیکھو بھئی ہر قول کی ایک دلیل ہوتی ہے، ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تم کہتے ہو میں ایمان والا ہوں، مومن ہوں، تو ذرا دلیل تو دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم میں 15 خصلتیں، 15 عادتیں موجود ہیں، 5 وہ جن پر آپ کے معلموں نے ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا، 5 وہ جن پر عمل کرنے کی انہوں نے تلقین کی، اور 5 ہمارے اندر وہ پیاری عادات ہیں جو زمانہ جاہلیت سے عرصہ دراز سے ہمارے اندر چلی آ رہی ہیں۔ تو 15 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں جو ہمارے ایمان کی دلیل ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا ایمان والے کو دلیل لائے نا، کیا دلیل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی تم مسلمان ہو یا کافر؟ کہا مومن ہے۔ آپ مسکرا کے پوچھنے لگے بھئی ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی دلیل لاؤ اپنے ایمان کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر 15 عادات ہیں، 5 وہ جن کا آپ کے معلمین نے ہمیں حکم دیا، 5 وہ جن کا آپ کے معلمین نے عمل کرنے کا ہمیں کہا، اور 5 وہ جن کو پہلے سے ہی ہمارے پاس ہیں۔ پہلی 5 وہ جن پر ایمان لانے کا حکم دیا، پہلی 5 وہ ہیں جن پر آپ کے معلمین نے ایمان لانے کا حکم دیا، دوسری 5 وہ ہیں جن پر آپ کے معلمین نے عمل کرنے کا حکم دیا، اور تیسری 5 ہمارے اندر پہلے سے ہی چلی آ رہی ہیں۔ یہ 15 ہمارے پاس جو ہے نا، آپ کے سوال کے جواب میں 15 نشانیاں ہیں، 15 دلائل ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی وہ 5 کون سی چیزیں ہیں جن کا معلموں نے ایمان لانے کا حکم دیا؟ انہوں نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور 5واں قیامت کے دن اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہ ہمارے اندر موجود۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ 5 کیا ہیں جن پر عمل کرنے کا تمہیں
ہمارے معلمین نے حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے رہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، وسائل ہوں تو حج کرنا، استطاعت ہو من استطاع الیہ سبیلا، اور اگر وسائل ہو تو حج کرنا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 5 کون سی خصلتیں ہیں جن پر تم عہد جاہلیت سے عمل کر رہے ہو، وہ بتاؤ۔ ذرا سنیں کیسی پیاری باتیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، راحت میں شکر کرنا، جب ہمارے پاس آسانی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت میں صبر کرنا، قضاء پر راضی رہنا، جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے بس ہم راضی ہیں اس پہ، مقابلے میں ثابت قدمی، اور 5ویں بات دشمنوں کی مصیبت پر خوش نہ ہونا، دشمن کی مصیبت پر خوش نہ ہونا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دانا ہو، عقل مند ہو، عالم ہو، اور عقل سلیم کی وجہ سے مقام نبوت کو سمجھ سکتے ہو۔ اب 15 باتیں انہوں نے بتائی تھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مزید میں 5 تمہیں اور بتاتا ہوں تاکہ 20 پوری ہو جائیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں، جس کھانے کو کھانا نہ ہو اسے جمع مت کیا کرو، جو چیز تم نہیں کھاتے اسے مت جمع کیا کرو، تقسیم کر دو۔ دوسری بات، جس چیز میں رہنا نہ ہو اس کی تعمیر نہ کیا کرو، تعمیر ضرورت کے مطابق کرو۔ تیسری بات، جس چیز کو کل چھوڑ کر جانے والے ہو اس پر حسد نہیں کرنا۔ چوتھی بات، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور 5ویں بات، اس چیز کی طرف رغبت کرو جس میں ہمیشہ رہنا، یعنی جنت کی طرف رغبت کرو۔ اس کے بعد وہ لوگ رخصت ہو گئے اور انہوں نے ان باتوں کو یاد بھی رکھا اور عمل بھی کیا۔ یہاں ایک بڑی عجیب نکتے والی بات بتانی ہے، اگر کوئی ذوق رکھنے والا ہے نا اس کو تو آئے گا مزہ، اور اگر کوئی ذوق رکھنے والا نہیں ہے نا تو پھر مثال سن لیجئے، پہلے بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، بے ذوق لوگوں کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ کتے کے آگے کھیر رکھے، کچھ بھی رکھے، اس کو نہیں پتہ لگنا یہ کھیر ہے، اس میں زعفران بھی ڈلا ہوا ہے اور خوب جناب ہلکی آنچ پہ تیار بھی کی ہوئی ہے، اور ساتھ اس میں دودھ جو ہے وہ بھی خالص ہے، تو کتے کو کیا پتہ لگنا ہے؟ ایک بے ذوق آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ بات بڑی اعلیٰ ذوق والی ہے، سنا دوں یا چھوڑ دوں؟ سنا دوں؟ ذوق ہے جی، پھر مزہ لیجیے گا اس بات کا، اچھی بات ہے، ذوق والی بات ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کے اللہ والوں کی مجالس میں پھر ملتی ہیں۔ یہ جو ہماری تفسیر چل رہی ہے نا، اب تو کافی حد تک مکمل ہو رہی ہے، تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں ایسی ہیں جو اللہ والوں کے سینوں سے ملتی ہیں، سینہ بسینہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ دیتے ہیں، تو اہم بات ہے یہ۔ نبی علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا اپنے ایمان کی دلیل دو، انہیں 15 باتیں بتائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تھا تم دانا ہو، عقل مند ہو، عالم ہو، اپنی عقل سلیم کی وجہ سے مقام نبوت کو سمجھ سکتے ہو۔ اب یہ ایک بات ہے، اپنی فہم اور فراست کی وجہ سے مقام نبوت کو سمجھ سکتے ہو۔ اب یہاں جو پوائنٹ ہے وہ کیا؟ دیکھیں ہمیں 2 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں نا، ایک وہ جو قرآن مجید کا یا حدیث کا حافظ ہے، ایک شخص ہے حافظ الحدیث، اس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، اور ایک ہے جو دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا فقیہ، جیسے امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ، دین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے والا، یہ 2 طرح کے لوگ ہو گئے۔ اب ان دونوں میں مقام نبوت کے زیادہ قریب کون سا ہے؟ ایک وہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں یاد ہوں، اور ایک وہ جو خوب دین کی سمجھ رکھتا ہو، پورا فہم رکھتا ہو۔ مقام نبوت میں سے یاد رکھیے، ان میں سے یہ جو فقیہ ہے یہ مقام نبوت کے زیادہ قریب ہے بنسبت حافظ حدیث کے جس کو لاکھوں حدیث یاد ہوں۔ مثال اس کی سمجھ لیجئے، حافظ حدیث کی مثال اس عاشق کی سی ہے جس نے محبوب کی باتیں یاد کی ہوئی ہوں،
ہر جگہ جا کے محبوب کی باتیں سناتا ہے اور مزے لیتا ہے اور خوب خوش ہوتا ہے اور ایک محبت کے ساتھ انوارات میں زندگی گزارتا ہے. یہ ایک عاشقانہ زندگی گزار رہا ہے. یہ بھی بڑا کمال ہے. لیکن فقیہ کی مثال اس فہیم کی، سمجھدار کی اور اس جانثار کی ہے جو محبوب کے اشاروں کو، محبوب کی باتوں کو، محبوب کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، محبوب کی ہر بات کو سمجھ جاتا ہے، اشاروں میں ساری بات سمجھ جاتا ہے. اس کا معاملہ کچھ اور ہے. ایک ہے جس نے الفاظ یاد کیے سنا رہا ہے، بہت اچھا، بڑا مقام. اور ایک جس نے محبوب کی مرضی کو سمجھا، مزاج کو سمجھا، اس کا مقام کچھ اور ہے. تو فقاہت یہ بڑا مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اس کے بعد یہ ایک وفد آیا محرم الحرام 11 ہجری میں، نخعہ قبیلے کا. یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آئے تھے اور یہ یمن سے ان کا تعلق تھا. انہیں مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا. ان کے ساتھ ایک شخص تھا زرارہ ابن عمر. اس نے راستے میں کچھ عجیب و غریب خواب دیکھے تھے. وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کلمہ بھی قبول کیا، صحابی ہو گئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کچھ خواب دیکھے ہیں اس راستے میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی بتاؤ خواب، میں تعبیر دیتا ہوں. انہوں نے پہلا یہ بیان کیا کہ میں نے نعمان ابن منذر کو دیکھا کہ ان کے کانوں میں 2 بالیاں ہیں اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں. کانوں میں بالیاں ہیں سونے کی اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عرب کی بادشاہی ہے جو اچھی حالت کی طرف لوٹ جائے گی. انہوں نے کہا ایک خواب میں نے اور دیکھا. ایک میں نے بوڑھی عورت دیکھی جس کے سر کے بال سفید تھے، وہ زمین سے نکلی. ایک بوڑھی عورت دیکھی، سر کے بال سفید تھے، زمین سے نکلی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی باقی ماندہ عمر ہے. یہ جو زمین اللہ نے دنیا قائم کی ہوئی ہے، بس ایک اتنا ہی ہے کہ ایک عورت بوڑھی ہو چکی ہے، اب اس کا آخری وقت کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، تو بس اصل وقت اپنا جوانی کا اور لمبا وقت گزار چکی، اب قرب قیامت کا وقت ہے. اس کے بعد انہوں نے خواب بیان کیا بہت ہی عجیب. کہنے لگے میں نے آگ دیکھی جو میرے بیٹے میں اور میرے درمیان حائل ہو گئی اور میرے اس بیٹے کا نام عمر ہے. یا رسول اللہ میں نے ایک آگ دیکھی جو میرے اور میرے بیٹے کے درمیان رکاوٹ بن گئی، حائل ہو گئی، اور میرے اور بیٹے ہیں لیکن اس کا نام عامر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک فتنہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا. پوچھا وہ فتنہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کو قتل کریں گے. اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کی انگلیوں میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ کی، اور فرمایا کہ گناہ کرنے والا کہے گا کہ میں نیکی کر رہا ہوں. ایسا وقت آ جائے گا کہ گناہ کرنے والا گناہ رہا ہوگا، کہے گا میں نیکی کر رہا ہوں. اور ایک مومن کے نزدیک دوسرے مومن کا خون پانی پینے سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. فرمایا کہ اگر تیرا بیٹا پہلے مر گیا تجھ سے تو تم اس فتنے کو اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھو گے، اور اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارا بیٹا اس فتنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میرے لیے، اللہ مجھے تو بچا لے اس فتنے سے، اللہ میری حفاظت فرمائے. نبی علیہ السلام نے دعا کر دی. ان کا خیر انتقال ہو گیا. بیٹے نے جو ہے نا وہ عمر پائی اور زندہ رہا. چنانچہ یہ وہ شخص تھا ان کا بیٹا عمر جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو توڑا اور کوفہ میں سب سے پہلے بغاوت بلند کی اور یہ باغیوں میں سے بنا. یہ وہ شخص تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیم اور نشر و اشاعت کے لیے یمن کے مختلف حصوں میں 2 صحابہ کو بھیجا. یمن مشرق میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور یمن مغرب میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. انشاءاللہ العزیز اس کو پھر ہم آگے بیان کریں گے باقی باتوں کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.